باپ کے بعد شوہر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا ایک بہت مضبوط سہارا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، مجھے لگتا ہے بالکل اسی طرح اگر آپ سب کے سامنے عزت دیتے ہیں، اب چاہے ہسبینڈ اپنی بیوی کو دیتا ہو یا بیوی اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے، تو بالکل اسی طرح رشتے میں بھی جان آ جاتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، میری کمر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کڈنی سے اوپر پین بہت زیادہ ہے اور سانس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے مجھے۔ جب بھی سانس لیتی ہوں یا اٹھنے بیٹھنے میں تو بہت شدید پین ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے جو ہے پین کلر دی ہے، جب تک وہ میں کھاتی ہوں تو اثر رہتا ہے، جیسے ہی وہ اثر ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اسی طرح پین ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ شام کی میری اپائنٹمنٹ ہے تو میں نے کہا آج ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں لیٹے لیٹے ہی، کیونکہ کلپس جو ہیں وہ میں نے نہیں لیے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا پرانے جو کلپس پڑے انہی میں سے اٹھا کے جو ہے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کسی مسئلے میں ہوتے ہیں تو اس وقت میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اب میں 3 دن سے جو آبزرو کر رہی ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کا ہسبینڈ اتنے کیئرنگ ہو، آپ کا خیال کرتے ہو، بالکل بچوں کی طرح آپ کو سنبھالتے ہو۔ بیماری میں کیونکہ لیٹے رہتے ہیں تو پھر چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر ہم نے ایسا بیہیویئر رکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ آپ کی کیئر کرنے لگ جاتا ہے، آپ کی رسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں فالو کیے ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، زندگی کی گاڑی اگر آپ نے چلانی ہے تو شوہر کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر زندگی کو سکون اور مزے سے گزارنا ہے تو گھر کا ماحول آپ کا کمفرٹیبل ہونا چاہیے، آرام دہ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے ایک مرد کی پہچان اس کی گاڑی سے ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بیوی بھی اس کا معیار اور اس کی ذوق کی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے شوہر ہمیشہ چاہتا ہے کہ بیوی کئی باتوں پر سمجھوتا کرے، لیکن اکثر خواتین سمجھوتا کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے چند مہینوں بعد جھگڑے اور دوریاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر محبت کی شادیوں میں۔ اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ تو بالکل اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہے۔ جو سمجھدار بچیاں ہیں وہ پھر بھی کر جاتی ہیں، جو تھوڑا جذباتی ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں کرتی ہیں۔ اچھا، اگر شوہر آپ سے خوش نہیں ہے تو اپنے اندر خامیاں ضرور تلاش کرے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی کر سکتا ہے۔ اصل رشتہ تو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنے کا ہی نام ہے۔ ایسے سب سے پہلی چیز، اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان بحث ہو جائے، جو کہ ہوتی ہے، نارمل کپلز میں ہوتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ ضد اور ہٹ درمی کبھی بھی نہ کرے، کبھی بھی بحث نہ کرے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہے اس کے پاسٹ کا تانا دیتی ہیں، ماضی کی جو باتیں ہیں یا اس کے کچھ راز ہیں وہ غصے کے وقت یاد دلا دلا کے اس کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں۔ اچھا، یہ جو رویہ ہے شوہر پر بہت نفسیاتی طور پہ اثر ڈالتا ہے، اس کے ریئیکشن میں وہ بہت برے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح غصے میں چیخنا، چلانا یا گالیاں دینا بھی ایک دوسرے کو نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس سے شوہر کے اندر کا جو غصہ ہے وہ اور بڑھتا ہے اور معاملہ جو ہے ہاتھ اٹھانے تک جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شوہر بلا وجہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ذہنی مریض ہے، مگر اکثر بیوی کا رویہ بھی حالات کو اس نہج پر لے جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور میری امی کہا کرتی ہیں کہ مرد کا اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو پھر بار بار اٹھتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی چیخنا چلانا جو ہے مرد کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کا رتبہ آپ سے بلند رکھا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہوگا، اور اس چیز کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو قبول کریں کہ ہر چیز میں آپ کی برتری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے، آپ سے بالا تر اس کو رکھا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کریں۔ نیکسٹ جو پوائنٹ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، بحث کے دوران بدتمیزی اور سخت زبان استعمال کرنے سے شوہر بیوی کی عزت کم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ کبھی لڑائی کو رات بھر نہ کھینچیں۔ اچھا، ہمارے مذہب میں بھی یہی ہے کہ مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، تو کوشش کریں اگر آپ کی بحث ہو جاتی ہے تو فوراً
ना सही घंटे 2 घंटे बाद जब आप कंफर्टेबल हो, आप रियलाइज़ करें कि इसमें आपकी गलती थी, नहीं थी, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें फिर। उसको तोल ना दें, फासले अपने दरमियान जो है वो बरकरार ना रखें। आप उसके सामने चीखेंगी, चिल्लाएँगी तो वो दिन ब दिन आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कम होती जाएगी। अगर वो गुस्से में बोल रहा है तो मैं कभी भी जवाब नहीं देती हूँ, तो उल्टा मुझे ये ताना मिलता है कि ये तो सुम्मुन बुकमुन हो जाती है, ना इसको सुनता है ना ये देखती है। तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ कि वो कुछ बोल रहा है, कुछ भी मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ। है क्योंकि बाज़ औक़ात मर्द जो है वो बाहर इतनी मुश्किलात झेल के आता है, आपको नहीं पता होता है वो कैसा टफ दिन गुजार के आया है। तो कोशिश किया करें कि घर का माहौल आरामदेह रखें, उसके ऊपर चीखें चिल्लाएं ना, और अपने झगड़े को कभी तोल ना दें। बहस करें, ह्यूमन नेचर है। वो कहते हैं ना कि 2 बर्तन जो है वो खड़कते हैं आपस में, तो हो गया, बहस हो गई, चीज़ ख़त्म करें, मुँह बना के ना बैठें। इससे ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान फासले आ जाते हैं, और जब एक दफ़ा गैप आना शुरू हो जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि हस्बैंड बिल्कुल बेहिस हो जाता है। आप कुछ भी कर लें फिर वो आपकी तरफ नहीं पलटता है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो एक लिबास की तरह है। अगर वो एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लेते हैं तो दिलों में फासले बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा करीब रहें, मोहब्बत करें, और जो भी आपका इख्तिलाफ है उसको फ़ौरन ख़त्म कर दें। याद रखें, शौहर जो है अपनी पसंदीदा बीवी से कभी कभी ज़रूर लड़ता है, लेकिन ये भी उसकी मोहब्बत की एक निशानी है। बाप के बाद शौहर जो है वो अल्लाह की जानिब से औरत के लिए चुना गया एक बहुत मजबूत सहारा है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, मुझे लगता है बिल्कुल उसी तरह अगर आप सबके सामने इज़्ज़त देते हैं, अब चाहे हस्बैंड अपनी बीवी को देता हो या बीवी अपने हस्बैंड को देती है, तो बिल्कुल उसी तरह रिश्ते में भी जान आ जाती है। होते छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन ये आपके रिश्ते को मज़बूत बनाने में, आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाने में, और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में, और आपकी जो गाड़ी है इसको स्मूथली चलने में, छोटे-छोटे जो आपका बिहेवियर है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को इज़्ज़त देना, एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करना, तो ये पॉइंट्स जो हैं आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी ज़रा सी तकलीफ़ पे जो आपके हस्बैंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए छोटी-छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, और मुझे लगता है एक औरत को ज़्यादा देनी पड़ती है। तो अपना घर के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए अगर ये छोटी-छोटी कुर्बानियाँ आप देती हैं, तो आपकी ज़िंदगी और आपका जो रिश्ता है बहुत खूबसूरत हो जाता है। मुझे लगता है कि दुनिया में माँ बाप के बाद जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो मियाँ बीवी का है। तो अपने रिश्ते को जो है वो खूबसूरत बनाएं, उसको घसीटे मत, उसको गुजारे भी मत, उसको खूबसूरत बनाएं और उसको एंजॉय करें। ये थी जी आज की वीडियो, जो मैंने लेटे लेटे जो नोट किया। बीमारी में आपको पता लगता है आपके रिश्ते की खूबसूरती क्या है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।